عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. جزاک اللہ خیر. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ دی جائے، اس سے کم اگر ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اتنا یا اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ حدیث کا موضوع ہے. اور اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہاں پر 3 قسم کے مالوں کی زکوٰۃ کا نصاب ہے. لیس فیما دون 5 أواق صدقہ، لیس فیما دون 5 أواق صدقہ. فرمایا کہ 5 اوقیے سے کم اگر چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں. اواق اوقیہ کی جمع، یہ ایک مخصوص مقدار ہے. 5 اوقیے سے کم اگر چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. 1 اوقیہ 40 درہم کا ہے اور ٹوٹل 200 درہم ہوتے ہیں. یا دوسرے حساب کے مطابق یہ 5 اوقیے جو ہیں تقریباً 52 تولے بنتی ہیں. اب 52 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہو تو نہیں. اور چونکہ کرنسی کی زکوٰۃ چاندی کی زکوٰۃ سے منسلک ہے، اب 52 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے، اتنی رقم موجود ہے آپ کے پاس اور اس پر سال ہو جائے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. اس سے کم ہے تو نہیں، اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. ولا فیما دون 5 ذود صدقہ. زود اونٹ کو بولتے ہیں. یہ زود کا لفظ واحد بھی اور جمع بھی. 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں. 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں. اگر 5 اونٹ کسی کے پاس آ جائیں، ہو جائیں، سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ وہ دینا شروع کرے گا. 5 اونٹوں پر 1 بکری، 10 ہو تو 2 بکریاں، 15 ہو تو 3 بکریاں، 20 ہو تو 4 بکریاں، 25 ہو تو پھر 1 سال کا اونٹ. یہ اونٹ نہیں، 1 سال کی اونٹ نہیں. اس طرح جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے زکوٰۃ کا حساب بڑھتا جائے گا. ولا فیما دون 5 أوسق صدقہ. 5 وسق سے کم اگر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. آپ کا جو اناج ہے 5 وسق سے اگر کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 1 وسق 60 صاع کا ہوتا ہے اور 1 صاع تقریباً 2.5 کلو اس کی مقدار ہے. تو اس طرح 5 اوسق اس کو آپ 60 سے ضرب دیں، جو اس کا حاصل جو جواب آئے اسے بھی 2.5 سے ضرب دیں تاکہ جو ایک اناج ہے اس کی مقدار زکوٰۃ کے سامنے آ جائے. اس سے کم اگر مال ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں. اتنا یہ اس سے زائد ہو پھر اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے گی. تو یہ صاع کا جو پیمانہ ہے وہ 2.5 کلو ہے. یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی. یہ صاع میں اختلاف تھا. پہلے ادوار میں 2 صاع مشہور تھے، ایک صاع حجازی اور ایک صاع عراقی. عراقیوں کا اصرار تھا کہ ہمارا صاع صحیح ہے اور حجازیوں کا اصرار تھا کہ ہمارا صاع صحیح ہے. دونوں کے صاع میں فرق تھا. حجازی صاع تقریباً 2.5 کلو اور عراقی صاع تقریباً 2.25 کلو. تھوڑا سا فرق تھا. جو صدقہ ذوالفطر آپ نکالتے ہیں، زکوٰۃ فطر، تھوڑا سا فرق تھا. جو بڑی شد و مت سے یہ اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد صاع کی تحقیق کرنے مدینہ آتے. امام مالک کی مجلس قائم تھی، وہاں حاضر ہوئے، تشریف لے گئے اور اپنا مدعا بیان کیا کہ میں صاع کی تحقیق کرنے آیا ہوں. ہمارا عراقی صاع اس کا پیمانہ یہ ہے اور آپ کا حجازی صاع جو مدینے کا ہے اس کا پیمانہ یہ ہے، تو صحیح صاع کون سا ہے؟ امام مالک نے فرمایا کل آنا تھا. اگلے دن وہ آ گئے اور امام مالک رحمہ اللہ نے تمام مدنی شاگردوں سے کہا کہ کل اپنا اپنا صاع لے کر آنا اور اپنی سند کے ساتھ. چنانچہ جو مدینہ کے شاگرد تھے امام مالک کے، وہ اپنا اپنا صاع لے کر آئے. جب وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد وہاں پہنچے تو امام مالک نے ایک شاگرد کو اشارہ کیا کہ آپ بتائیں
اس نے اپنا سا نکالا اور اپنی سند بیان کی کہ یہ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلاں صحابی کے پاس تھا مدینے میں، اور نبی علیہ السلام کے سامنے، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے، پھر چوتھے نے۔ الغرض کئی مدنی شاگردوں نے جو سا تھا، نبوی سا جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ پیش کیا اور سند بیان کی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سا فلاں صحابی کے پاس تھا۔ جب سب نے اپنی سند بیان کی، امام مالک نے بھی اپنی سند بیان کی، تو آخر میں امام صاحب کے شاگرد کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لو رآ صاحبی ما رأیت لرجع کما رجعت، کہ میں سا کے مسئلے میں رجوع کرتا ہوں، اگر میرے استاد امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ سب کچھ دیکھ لیتے جو آج میں نے دیکھا ہے، تو میری طرح وہ بھی رجوع کر لیتے، میری طرح وہ بھی رجوع کر لیتے۔ میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ جو سائے حجازی ہے وہی درست ہے، وہی پیمانہ درست ہے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ تو اس سے یعنی کئی باتیں اخذ ہوتی ہیں، ایک تو سا کی مقدار، دوسرا سلف صالحین کا اخلاص، جب ان کے پاس ایک صحیح علم پہنچ جاتا تو اس کو قبول کرتے، کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی عناد نہیں تھا، اور کسی قسم کی کوئی حمیت نہیں تھی، بلکہ علم نافع کو وہ قبول کرتے تھے جو علم اللہ اور اس کے رسول سے پہنچ جائے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ ایک دن اپنا فقہ بیان کر رہے تھے، مسائل بیان کر رہے تھے، اور قاضی ابو یوسف لکھتے جا رہے تھے، ہر بات لکھتے جا رہے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ابو یوسف ویحک، تم پر افسوس، تکتب کل ما تسمعہ منی، مجھ سے جو سنتے ہو لکھتے جا رہے۔ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اقول اليوم قولا وارجع عنہ غدا، آج ایک بات کہوں گا اور کل اس سے رجوع کر سکتا ہوں، اور تم اس بات کو نوٹ کر لو، اس بات پر قائم ہو جاؤ، اور میں ممکن ہے کل رجوع کر لوں، کوئی دلیل میرے سامنے آ جائے میں رجوع کر لوں۔ تو یہ سلف صالحین کا موقف اور قبول حق میں ان کا اخلاص اور کتاب و سنت کی پیروی کے تعلق سے جو ان کی شدت تھی اور جو ان کا منہج تھا وہ اس سے واضح ہوتا ہے۔ جی